ہم جو گھنٹے گھنٹوں بیٹھ کر کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب 4 بجے کب سیریل چالو ہوگا، کب 5 بجیں گے کب ناٹک آئے گا، 3 گھنٹے ہم نے اس کے لیے بیٹھ کے جو گزارے ہیں، تو ہم نے چینل کے لیے 3 گھنٹے نہیں گزارے، ہم نے اپنی زندگی کے 3 گھنٹے کم کر دیے۔ اللہ، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے بھی خوشحال نہیں، اسی طرح موت کے بعد کے حالات میں خوشحال ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے جس کو آپ کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ قبر کی زندگی اتنی آسان نہیں جتنی آسان یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہاں فاقوں کے ساتھ گزارے ہو سکتے ہیں، یہاں بھوک کے ساتھ گزارا ہو جائے گا، یہاں پیاس کے ساتھ بھی جی لو گے، لیکن آخرت کے لیے کم نیکیوں کے بعد گزارا۔ یہ ذہن میں بات آتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 30-40 میں ہو جائیں گے بخشش ہو جائے گی، تو یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ کیا کہنے؟ حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ چاہے ان کے مجرموں کو اپنے کرم سے معاف کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیے گا جو حقوق العباد کا مجرم ہوں گے وہ اس وقت تک بخشے نہیں جائیں گے جب تک کہ ایک ایک ردی کا حساب نہ لیں گے۔ ہم جو زندگی جی رہے ہیں ہمیں اسے بہتر کرنا ہے، خوبصورت کرنا ہے، ہمیں ظاہری طور پہ بھی مسلمان بننا ہے اور باطنی طور پہ بھی مسلمان بننا ہے۔ آپ نے مکمل گفتگو مفتی صاحب قبلہ سے سنی، میں بہت زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، بس آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے، فجر میں ہماری موت کا اعلان ہے، تو کیا چاہو گے؟ کیا چاہو گے؟ یہ چاہو گے کہ لوگ کہیں زمیندار مر گیا، لوگ کہیں ٹھیکیدار مر گیا، لوگ یہ کہیں پیسے والا مرا ہے، یا پھر یہ چاہو گے لوگ کہیں مصطفیٰ کا غلام مثال کرتے ہیں، حضور کا چاہنے والا چلا گیا؟ کیا چاہو گے؟ خود فیصلہ کریں۔ ہم نہ محسوس نہیں کر پاتا، جتنی تیز زندگی دوڑ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ تیز موت ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھنے کی بات ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز موت ہماری طرف دوڑ رہی ہے۔ ہمارے پاس نیکیوں کا تو حساب ہے، گناہوں کا کوئی حساب ہے، گناہوں کا کوئی حساب ہے۔ بندہ سال میں 1 بار صدقہ کرتا ہے، وہ بھی کیمرہ لگا کر کے، اور 3 سال تک کہتا 2 سال پہلے نا میں نے غریبوں میں کپڑے بانٹے تھے، 2 سال پہلے میں نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا تھا۔ وہ بھائی 2 سال کی نیکیاں یاد ہیں، تجھے کل کا کیا ہوا گناہ یاد نہیں؟ کل کا کیا ہوا گناہ یاد نہیں؟ ہم باپ کر کے اتنے اچھے بن جاتے ہیں کہ پھر جب بولنے پہ آتے تو زبان کنٹرول نہیں ہوتی۔ کہا کرتے میرے سامنے بڑے اچھے بول نہیں پاتے، میں بڑے اچھے کی بولتی بند کر دیتا ہوں، اوقات ہے کوئی میرے سامنے بول سکے، زبان کو لگام دے۔ یاد کر وہ وقت بھی آنا ہے کہ موت کا فرشتہ آ کے جب تیرے گلے پہ ہاتھ رکھے گا، تیری جتنی بولنے والی زبان تھی ایسے اکڑ جائے گی کہ منہ سے پانی تک نہیں مار پائے گا، ایسی زبان بند کر دی جائے گی کہ اپنے درد کو بیان نہیں کر پائے گا۔ کس چیز کا گھمنڈ کرتے ہو، کس چیز پہ اکڑ کرتے ہو؟ اس باڈی پر، اس جسم پر، جب اس کو موت چھٹکا دے گی، خدا کی قسم سمجھے اتنی بے بھیس ہو جائے گی، خود سے آپ اپنا نہیں سنبھال پاؤ گے، اپنے آپ سے سر نہیں سنبھال پاؤ گے۔ وہ وقت بھی زندگی میں آنا ہے، تجھے دستے پہ لٹانے والا اور ہوگا، پانی ڈالنے والا اور ہوگا۔ آج گھنٹے گھنٹے آگے کھڑے ہو کر کے شیشوں کے اپنی صورت کو سنوارا کرتے ہو، ریلیں بنایا کرتے ہو، کریکٹر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو لوگوں کے سامنے۔ مجھے تو حیرت ہوا کرتی ہے، اس قوم نے فیسلٹی کا عالم، اس قوم کی ترقی کا حال تو دیکھ
دیکھو کہ عید آتی ہے 3 دن پہلے مبارکبادیاں شروع ہو جاتی ہیں، شب برات آتی ہے، موبائل پہ معافی مانگتے ہو، شب قدر آتی ہے، اسٹیٹس لگا کے کہتے ہو خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اسٹیٹس کون دیکھے گا؟ ہو سکتا مراد آباد والا دیکھے، بریلی والا دیکھے، لکھنؤ والا دیکھے، دلی والا دیکھے، مگر یہ لازم نہیں ہے تیرے باپ نے تیرا اسٹیٹس دیکھا ہو، تیرے پڑوسی نے اسٹیٹس دیکھا ہو۔ ہم دکھاوے کے عادی ہو گئے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں تو زمانے سے مانگتے ہیں۔ کاش ان سے معافی مانگی کی ہوتی جن کا دل دکھاتے رہے ہو، کاش ان کو راضی کیا ہوتا جن کو ستاتے رہے ہو، کاش ان کے آگے ہاتھ چھوڑے ہوتے جنہیں بلاتے رہے ہو۔ دنیا سے معافی مانگا تو گناہ حاصل ہے، اگر مانگنا ہے پہلے باپ سے معافی مانگا، اس لیے کہ اگر باپ راضی ہوتا ہے کبھی خدائے پاک راضی ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضائے مصطفیٰ کون پڑھے؟ کیا کہنے ہیں اللہ بابا، یہ کنڈیشن ہماری معاف کر دینا۔ کوئی دکھ پہنچا ہو تو وہ پگلے جو ماں تیرے لیے برسوں برس روتی رہی، جا کبھی اس سے بھی جا کے پوچھ ماں تو کیسے راضی ہوتی ہے؟ ہاں کبھی اس سے جا کر کہنا امی تیری آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ ہم اس اسٹیٹس لگا کے کہہ دیتے ہیں معاف کر دینا کسی کا دل ٹوٹا ہو۔ وہ پگلے تو کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ جس سے ملا نہیں تو اس سے معافی مانگ رہا ہے، جس کو تو نے دیکھا نہیں تو اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ تیرا مقصد معافی اور معذرت نہیں ہوتا ہے، تیرا مقصد تو لائک کمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چاہتا کہ تعداد بڑھ جائے، اسٹیٹس میں اوپر آ جاؤں، وہ غیرت کر خدا کی قسم وہ دیکھ شب قدر آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، وہ دیکھ مغفرت کی راتیں آ رہی ہے۔ شاید دنیا کا قصور بخش دیا جائے لیکن ماں باپ کا نافرمان ان راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ میرے بھائی ہوا کیا ہے ہمیں ہو کیا گیا، کس روش پہ چلنے لگے ہیں؟ آج میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا را بدلو اپنے رویے۔ یہ کہتا حضرت جی دیکھو تو صحیح میں نے فلاں کو اتنا دیا تھا، فلاں کو اتنا دیا تھا، اور مجھے یہ تو بتا 5 روپے کی دوا کے لیے ترستا رہ گیا، تم نے اسے کیا لا کے دیا؟ ماں تڑپتی رہ گئی، بیٹے سردی کا موسم ہے، اس چادر میں ٹھنڈ نہیں رکتی ہے، کہتا کاٹ لو 1 سال اور تم ماں کو اس طرح سے ٹال کے وقت گزروا دیتے ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دیا تم نے ماں کی محنت کا مول، یہ چکایا تم نے قربانیوں کا صلہ، یہ دیا ماں کی محنتوں کا بدلہ۔ مجھے پتا تو صحیح اس نے کمبل کیا مانگ لیا، تم نے ملنا چھوڑ دیا، اس نے نیا جوڑا کیا مانگ لیا، تم نے دعا سلام بند کر دی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم بھول گیا وہ راتیں جب تم ماں کے بستر پہ پیشاب کرتا تھا، تو نے دانی جانب پیشاب کیا، ماں نے تجھے بھائی کروٹ میں لٹایا، تو نے اس بستر کو گیلا کر دیا، ماں تجھے سینے پہ لے کے لیٹ گئی، پوری رات تجھے لٹائے رکھا، تو سینے سے پیشاب کرتا رہا، ماں نے ایک بار بھی اٹھا کے رکھے پھینکا ہے، تیرے رویے کیوں بدل گئے ہیں؟ آج 5 روپے کی دوا کا سوال ماں نے کر دیا کہ تیرے لہجے بدل جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتا ہے، وہ کیا انقلاب پیدا کرے گا جو گھر میں ماں کو راضی نہ کر سکا؟ وہ کون سا اسلام کا جھنڈا لہرائے گا جو باپ کو راضی نہ کر سکا؟ اگر دنیا کے اندر فتح کے جھنڈے لہرانے ہیں پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اس کے بعد کائنات میں تمہارے جھنڈے لہرانے شروع ہو۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ابھی ہم کہہ دیتے ہیں بھائی سوچ سے اللہ نے ماں باپ کی قدر کر میں بہت بڑی بات نہیں کروں گا، میں اتنا جانتا ہوں یہ ممبر والے لوگ، یہ پردیس کاٹنے والے لوگ، اور آج سے بھی کتنے پردیس جانے والے لوگ، کوئی ادھر رہتا کوئی ادھر رہتا۔ ہاں ہم پردیس کاٹنے والے لوگ سچ بتانا، کبھی ماں اگر فون کرتی ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتی کتنا کمایا ہے، جب بھی فون کی گھنٹی بجتی ہے ماں لکھا ہوتا ہے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ماں کا فون ہے اٹھا کے سلام کر، ماں کہتی ہے لال بتا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، بتا روٹی ملی کہ نہیں ملی۔ خدا کی قسم ایسے چاہنے ہم لوگ کو طرف جاؤ، دنیا بھر سے معافی مانگنے والوں کاش ماں سے معافی مانگی ہو، کاش ماں سے معافی مانگی ہو۔